بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب۔ تفسیر قرآن میں گمراہی کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں یوں کرتے ہیں کہ پہلے سے وہ اپنے ذہن میں کچھ نظریات بٹھا لیتے ہیں اور پھر ان نظریات کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ ان کا نظریہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ نظریہ پہلے انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا، پھر اس کے لیے قرآن مجید سے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن مجید کے تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب میں سے یہ سبب ذکر کیا ہے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان سب کا یہی طرز ہوتا ہے، چونکہ ان کے عقائد باطل ہوتے ہیں تو پہلے وہ اپنے عقائد متعین کرتے ہیں اپنے ذہن میں، پھر ان عقائد کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے باطل فرقے جو ہے وہ پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کریں گے، اگر کریں گے بھی تو اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے۔ جو آیات ان کے عقائد کے برخلاف ہوں گے تو ان عقائد کی وہ تفسیر میں یا تو چھوڑ دیں گے یا اس میں ڈنڈی ماریں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے قادیانی ہے۔ اب انہوں نے پہلے اپنا یہ عقیدہ طے کر لیا کہ قادیانی جو ہے یہ نبی ہے، اب اس کی نبوت پر پھر بعد میں قرآن مجید سے وہ دلائل پیش کرتے ہیں، تو وہ دلائل تو نہیں ہوتے، ان کے شبہات ہوتے ہیں صرف، لیکن سطحی ذہن رکھنے والا یا عوام کو وہ دلائل نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی تفسیر قرآن میں گمراہی کا سبب ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنے ذہن کے مطابق قرآن مجید کو ڈالنے کی کوشش کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے قرآن مجید سے اس تک نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ اس کو غلط نتیجہ ہی ملے گا۔ اس لیے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان کا ذہن حقیقت تک پہنچ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کیوں کرتے؟ ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق اللہ کو پہچان لیتا، عمل کرتا، جنت میں چلا جاتا، لیکن چونکہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اب قرآن مجید کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں کہ اپنے ذہن میں کچھ خیالات، کچھ عقائد، کچھ مسائل بٹھائے اور پھر بعد میں قرآن مجید سے اس کے دلائل ڈھونڈنے شروع کرے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ گمراہی کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھے، اس شخص کی طرح جس کو اپنی منزل کا علم نہیں، اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے کہ کس طرف جانا ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے، وہ اس کو راستہ بتاتا ہے، اسی راستے کو طے کرتے ہوئے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو تمام خیالات سے پاک اور صاف رکھے، پھر قرآن مجید کو سمجھے۔ اور جو مفسرین ہیں، جن لوگوں نے قرآن مجید میں زندگیاں کھپائی ہے، جو تفسیر قرآن مجید کی ہے، یا خود تفسیر اگر کرنا چاہتا ہے تو جو قرآن مجید کے ماخذ ہیں ان ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو وہ سمجھے۔ جب اس طرح قرآن مجید کو سمجھے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا یعنی ہدایت، وہ اس ہدایت تک پہنچ جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔
لیکن اگر اس کے برعکس اگر وہ شخص اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات کو ذہن میں رکھ کر قرآن مجید کو توڑ موڑ کر اس مطلب کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے گا تو لازمی بات ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور عقل کو قرآن مجید کے تابع کیا ہے کہ قرآن مجید جو کہے چاہے آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔ تو عقل وہی کے تابع ہے، قرآن کے تابع ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کو یوں سمجھیں گے کہ اپنی عقل کو قرآن مجید کے تابع کریں گے اور جو اس سے سمجھ آئے گا اسی پر ایمان لائیں گے تو تب تو آپ ہدایت پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے قرآن مجید کو اپنے عقل کے تابع بنا لیا معاذ اللہ کہ پہلے اپنے عقل میں کچھ باتیں، کچھ حقائق، کچھ مسائل بٹھا لیے اور پھر قرآن مجید کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنے لگے اور اس کے مطابق دلائل ڈھونڈنے لگے قرآن مجید سے، تو لازمی بات ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو اپنے عقل کا غلام بنا لیا اور اپنے عقل کے ماتحت بنا لیا۔ تو جب آپ نے اپنے عقل پر بھروسہ کیا اور قرآن مجید کو اس کے تابع بنا لیا تو لازمی بات ہے انسان کی عقل کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے وہ گمراہی کا سبب بنے گا، وہ دین سے دوری کا سبب بنے گا۔ تو یہ تفسیر کرنا یوں کہ اپنے عقل کے مطابق قرآن مجید کو ڈالا جائے، تو لازمی بات ہے کہ جو بات قرآن مجید کی عقل کے مطابق نہیں ہوگی یا ذہن میں جو عقیدہ بیٹھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں ہوگی، انسان اس کو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ یہی باطل فرق یہی کرتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، اپنے ذہن کے مطابق اس سے جو بات ملے گی اس کو ماننا ہے، اور جو ذہن کے مطابق نہیں ہوگی اس میں رد و بدل کرے گا یا ڈنڈی مارے گا، تو ایسی صورت میں وہ گمراہ ہی ہوگا، ہدایت اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے قرآن مجید کی تفسیر میں گمراہی کا، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی سبب کے بارے میں قرآن مجید میں رب العالمین خود فرماتے ہیں یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر سے وہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ ذہن میں ایک بات بٹھا لی اور پھر اس کے مطابق تفسیر کی یا تفسیر کرنے لگے یا اس کی کوشش کرنے لگے، تو لازمی بات ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے تمام نظریات سے خالی کر کے حق کا طالب بن کر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے، اور جو قرآن مجید کے لیے علوم ضروری ہے ان کو سیکھا جائے اور قرآن مجید کے تفسیر کے ماخذ کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر کی جائے تو ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر اس کے قابل نہیں ہے انسان تو پھر جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قرآن مجید میں کھپائی ہے ان کی تفسیر پر اعتماد کرے اور قرآن مجید کو سمجھے، تو اس طرح اس کو قرآن مجید سے ہدایت مل جائے گی۔ یہی دو طریقے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی تیسرا طریقہ اختیار کرے گا یا اپنے ذہن کے مطابق قرآن مجید کو ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور یہ تفسیر قرآن میں گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور جتنے بھی فرق باطلہ ہے وہ سب کے سب اسی سبب میں، گمراہی کے اسی سبب میں مبتلا ہے، اور قرآن مجید کے مطالب اور معنی کو توڑ توڑ کر وہ اپنے مقصد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عام عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جو حق کا راستہ ہے، حق کا طریقہ ہے، اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں۔ نمبر 2، دوسرا سبب تفسیر میں گمراہی کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری عظیم گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نشاندہی فرمائی۔ قدیم زمانے سے باطل فرقوں، ظاہر پرستوں اور اپنے وقت کے فلسفے سے مرعوب لوگوں نے تفسیر قرآن میں یہی گمراہ کن طریقہ اختیار کیا ہے اور الفاظ قرآنی کو توڑ موڑ کر اپنے نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ طرز عمل دنیا کے کسی بھی معاملے میں حق اور انصاف کے مطابق نہیں ہے۔
خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے آپ کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے۔ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھلانا، لہٰذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرح خالی ذہن رکھے جسے اپنے منزل کا پتہ معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد دل میں یہ اعتقاد پیدا کرے کہ قرآن کریم جو راستہ بتائے گا وہی میرے لیے صلاح و فلاح کا موجب ہوگا، خواہ اسے میری محدود عقل قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر میری عقل ایسی ہی قابل اعتماد تھی کہ میں اس کے زور پر سب کچھ معلوم کر سکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس اعتقاد کے ساتھ جب انسان قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا اور ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھے گا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تو اسے بلا شبہ ہدایت حاصل ہوگی اور وہ منزل مراد کو پا لے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیے اور پھر قرآن کریم کو ان مخصوص نظریات کی عینک سے پڑھنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس مقدس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اپنی عقلی نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کرتا ہو اور اپنی عقل کو قرآن کریم کا خادم نہیں بلکہ معاذ اللہ قرآن کو اپنی عقل اور خواہشات کا خادم بنانا چاہتا ہو، قرآن کریم اسے ہدایت کی روشنی عطا کرنے سے بے نیاز ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی صحیح مراد تک پہنچنے کے بجائے اپنی گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا اور اسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے۔ لہذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے نظریات سے خالی کر کے ایک طالب حق کی طرف قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کی مراد سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان کو حاصل کر کے اس کی تفسیر معلوم کی جائے، اور اس طرح جو کچھ ثابت ہو اس پر ایک سچے مومن کی طرح ایمان رکھا جائے۔ اور جو شخص اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو یا اسے اپنے ذہن پر یہ اعتماد نہ ہو، اس کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ خود تفسیر قرآن کی وادی میں قدم رکھنے کے بجائے ان لوگوں کی تفسیر پر بھروسہ کرے جنہوں نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کی ہے اور جن کی علمی بصیرت اور للہیت اور خدا ترسی پر اسے زیادہ اعتماد ہو، ان کی تفسیر پر اعتماد کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق